اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کرتاس دل، فصل حمد، 17 دسمبر 2022، بروز ہفتہ۔ شعر نمبر 34 ہے اور کتاب کے اندر شعر کا نمبر ہے 758۔ وانگ مشال سونا رب پیا وسدا، ہر جا نظری آوے۔ توجہ کے ساتھ، وانگ مشال سونا رب پیا وسدا، ہر جا نظری آوے۔ اکھ جے ہووے اندروں روشن، ہر سو نظری آوے۔ وانگ مشال جیسے روشنی کا کوئی ایسا آلہ، کوئی ایسی جلی ہوئی چیز جو روشنی پھیلائے اور رستے کا یا ارد گرد کے ماحول کو دکھائے، اسے مشال کہتے ہیں۔ سونا رب پہ وسدا رہتا ہے، موجود ہے۔ ہر جا نظری آوے، ہر طرف نظر آتا ہے۔ اکھ جو ہوئے اندروں روشن، اکھ آنکھ کو بولتے ہیں، آئے۔ اگر آنکھ اندر سے روشن ہو، ہر سو نظری آوے، ہر طرف وہ نظر آتا ہے۔ یہاں پر مکلم کہہ رہے ہیں کہ جو پرانے زمانوں میں رستوں کے انتخاب کے لیے ایک لکڑی پر یا کانسی دھات پر مشتمل ایک پیالہ نما ڈنڈا، جس کے اندر تیل وغیرہ ڈال کے اسے آگ لگا کر روشن کیا جاتا تھا اور اندھیروں میں رستوں کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ پھر زمانہ بدلا، لالٹینیں آ گئیں۔ آپ نے نہیں دیکھی، آپ تو جہان چھوٹے ہیں۔ وہ پرانے لوگ ہمیں پتہ ہے، ہم نے اپنے زمانے میں وہ جلائی ہے۔ پھر وقت بدلتے بدلتے بیٹریاں آ گئیں، پھر وقت گزرتا گیا، پھر ایسی سائنس نے ترقی کی کہ اب یہی چیزیں موبائل کے اندر موجود ہیں۔ تو بات مشال کی یا مشل کی ہو رہی ہے، تو ایسا پرزہ یا ایسی کوئی چیز جو روشنی کا اہتمام کرے۔ سونا رب ہر پاس وسطہ ہر جائی، تو اس کی مدد سے جس طرح ہر چیز کو روشن دیکھا جاتا ہے نا، اسی طرح اس کے جلانے سے رب نظر آتا ہے۔ اب یہاں پر جو مشعل ہے نا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک کی ذات ہے، کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ اتنی خوبصورت ذات ہے، اتنی خوبصورت ہستی ہیں کہ آپ کی ذات، آپ کے کردار اعلیٰ کا نمونہ اگر انسان اپنی زندگی میں ڈھال لے تو اسے رب ہر طرف نظر آتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر زندگی گزارنے سے رب کا کرم ہر طرف سے ملتا ہے، نصیب ہوتا ہے۔ تو یہاں شاعر نے ایک مثال دی ہے کہ جیسے وہ ٹارچ کہہ سکتے ہیں، جیسے ٹارچ سے یا مشعل سے آپ راستے کا تعین کر سکتے ہیں اندھیرے میں، اسی طرح زندگی کے راستوں میں آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو دیکھ کر، آپ کے کردار پاک کو دیکھ کر، آپ کی خوبصورت زندگی کے فیصلوں کو دیکھ کر، آپ کی حیات مبارکہ کو دیکھ کر ہم جیسے لوگ رستہ پا لیتے ہیں، اور اس رستے میں رب پہ وسدا نظری آوے۔ ہر بات کو دیکھ لو، یہاں یہ ایسا شعر ہے جس میں حمد بھی ہے اور نعت بھی ہے۔ جہاں جہاں پر خدا کی خدائی ہے، وہاں پر میرے نبی کی مصطفیٰ ہے۔ مثلا بات کرنے کا یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ اس کو فلسفیانہ طور پر دیکھیں
تو زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر جگہ، ہر نگر، ہر ڈگر پر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کا عکس اگر آپ اپنے کردار کا حصہ بنائیں گے تو آپ کو ہر طرف رب کی ذات نظر آئے گی۔ اب جب رب کی ذات نظر آئے گی تو رب یہ وہ ذات ہے، یہ وہ پاک ہستی ہے جس کا نظر آ جانا، جس کا مل جانا انسان کی کامیابی ہے۔ آنکھ جو ہوئے اندرو روشن، دیکھو جی آنکھیں دو ہیں، ایک سر والی اور ایک دل والی، ٹھیک ہے۔ آئیں ذرا ایک حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں، درود پاک پڑھیے الصلوۃ والسلام۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پا رہے ہیں، فرما رہے ہیں، تو جبرائیل اپنے ساتھ 1 2 یا 3 فرشتوں کو ساتھ لے کر آئے تو آپ کے صدر مبارک کو چاک کہتے ہیں، سینے کو، آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، اور یہ سارا منظر اماں حلیمہ سعدیہ کی جو صاحبزادی ہیں حضرت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ دیکھ رہی ہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھوڑی سی، وہ ڈر گئیں، بھاگ کر اپنی والدہ کے پاس چلی گئیں کہ والدہ کچھ لوگ ہیں جو میرے پیارے سونے منموہنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اماں حلیمہ سعدیہ اپنے گھر سے نکلی، سر پر دوپٹہ لیا، اب وہ وہاں گھر سے چلی، یہاں پر فرشتوں نے آپ کا دل مبارک کو ہاتھوں میں اٹھایا جبرائیل علیہ السلام نے، اور پاس پڑے ایک کٹورے میں آب زمزم تھا۔ کیا تھا جی؟ آب زمزم تھا۔ اس کٹورے کے اندر اس دل کو دھویا، لیکن جب اس دل کو اس مقام تک لے کے جا رہے تھے تو فرشتوں نے کہا کہ ہاذ عین، یہاں تو آنکھیں بھی ہیں، ہاذ قوت السمع، تو یہاں پر تو کان بھی ہے سننے والے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ دل مبارک کو جب برکے آب زمزم میں ڈالا گیا تو جو محبت سے آ رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ دل کو دھویا گیا، دل مبارک کو آب زمزم سے دھویا گیا، لیکن حضور کی چوکھٹ کے جو نوکر ہیں، حضور کی چوکھٹ کے جو غلام ہیں، حضور کی چوکھٹ کے جو منگتے ہیں، فقیر ہیں، درویش ہیں، وہ کچھ اور کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ آب زمزم، یہ پاکیزہ پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑ سے پیدا ہوا، زمین سے برآمد ہوا۔ اب اس پانی کو اور معطر بنانے کے لیے، اور خوبصورت بنانے کے لیے دل مبارک سے آب زمزم کو دھویا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دل کو آب زمزم سے دھویا گیا، یہاں کہتے ہیں آب زمزم کو دل سے دھویا گیا۔ وہ کہتے ہیں آب زمزم سے دل دھویا گیا، یہاں دل سے آب زمزم دھویا گیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتوں نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دل مبارک میں 2 کان بھی دیکھے نورانیت کے، اور 2 آنکھیں مبارک بھی دیکھی، اور زبان مبارک بھی دیکھی۔ اب یہ چیز ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ اب شاعر کہتا ہے آنکھ جو ہوئے اندرو روشن، ایک تو آنکھ ہے جو سر پہ لگی ہوئی ہے، اس کی 2 کیفیات ہیں۔ ایک کیفیت یہ دیکھ ہی نہیں سکتی، آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی، اپنی جگہ پیوست ہے، اپنی جگہ موجود ہے، لیکن دیکھ نہیں سکتی، ہم اس شخص کو نابینا کہتے ہیں۔ اور ایک آنکھ یہ ہے لگی ہوئی ہے، نظر بھی آتا ہے سارا کچھ، لیکن پھر بھی اندھی ہے۔ پھر اندھی کیسے ہے؟ میرے رب کے کرم کو نہیں دیکھ سکتی، میرے مصطفیٰ کریم کی شان کو نہیں دیکھ سکتی، آپ کے محاسن اعلیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔ وہ آنکھ بے شک دیکھنے والی ہو، لیکن شاید لوگ اسے اندھا کہتے ہیں، وہ دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے، اوپر بات ہو جو گئی ہے وانگ میں شک۔ اور پھر اندرو روشن ہوئے، دیکھیں نا، اب یہ آنکھ ہماری جگہ ایڈجسٹ ہے، سروں میں ایڈجسٹ ہے، بہت سارے لوگوں کی آپ نے دیکھی ہوں گی آنکھیں یہاں پر لگی ہوئی ہیں۔ تو آنکھیں یہاں ہونا مطلب مراد یہ نہیں ہے کہ آنکھیں اگر یہاں پر ہیں تو دیکھ سکتی ہیں، ان میں نور نہیں ہے، اندر جو اس کے اندر سسٹم ہے نا، اس کے اندر جو سسٹم ہے وہ دیکھ نہیں سکتا، اور جس وجہ سے وہ آنکھوں کے اندر نور نہیں ہے، لو نہیں ہے۔ ڈاکٹروں نے بڑا وصف لگا لیا، سارا کچھ دیکھ لیا جی، سب ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی نہیں دیکھ پا رہا۔ کیا آپ کہتے ہیں؟ نظر اندر سے بند ہے، نظر اندر سے بند ہے۔
تو جن لوگوں کی نظر اندر سے روشن نہ ہو، اندر سے بند ہو، تو انہیں کچھ بھی صاف نظر نہیں آتا، اور جن کا اندر روشن ہو، جن کا اندر روشن ہو تو ہر سو نظری آوے۔ تو جب اندر روشن ہو تو رب ہر طرف نظر آتا ہے، رب کی ذات ہر طرف نظر آتی ہے، رب کا وجود ہر جگہ دیکھنے کو ملتا ہے، ہر جگہ اس کی ذات موجود ہے۔ صلاح الدین زرقوبی جو تھے نا، صلاح الدین زرقوبی، یہ جب لوہے کو یا سونے کو یا چاندی کو کوٹا کرتے تھے نا، تو مولانا جلال الدین رومی جب ان کی دکان کے سامنے سے گزرتے تھے تو ان پر وجد طاری ہو جایا کرتا تھا۔ کیا ہوتا تھا جی؟ ان پر وجد طاری ہوتا تھا۔ تو صلاح الدین زرقوبی کہتے ہیں کوٹنے والا، تو آپ ان کو اٹھا کر اپنے دکان میں لے آتے، پانی والے وغیرہ پلاتے، روح افزا نقرہ شربت پلاتے، انہیں ہوش میں لاتے، اور اپنے لوگوں سے کہتے کہ تھوڑی دیر کے لیے روک دو، یہ لوہا سونا یا چاندی کوٹنا چھوڑ دو۔ وہ چھوڑ دیتے۔ بالکل ویسے ہی آج بھی محفلوں میں ایسے ہوتا ہے، محفل لگی ہو، دف ہو، پڑھنے والا ہو، پھر وہ ترتیب، وہ تار مل جاتی ہے۔ جب حضرت صاحب ہوش میں آتے نا تو پوچھے ایسا کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں تمہارا جو یہ ہے نا، جو گرز، لوہے کا گرز ہے، یہ جب لگتا ہے نا لوہے چاندی یا سونے پر تو دھم دھم کی جو آواز نکالتا ہے، تو جلال الدین کے اندر کہتے ہیں، کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، یہ جو بجتا ہے نا یہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا میرے پتر؟ انہوں نے ایسا اس لیے کہا کہ ان کے تن من میں اللہ کا ذکر بسا ہوا تھا، ان کے نس نس میں اللہ کا ذکر بسا ہوا تھا۔ وہ چڑیا بولتے تو کہتے تھے اللہ اللہ، کچھ چیز کوٹتے کہتے دیکھو آواز آ رہی ہے اللہ اللہ، اگر رات کو بارش کے قطرے زمین پر گرتے تو آواز اللہ اللہ اللہ۔ تو کہتے جنگلوں میں جائیں، تیز ہواؤں میں جب درختوں کے پتے آپس میں بجتے ہیں، شہتوت کے پتے یا پاپولر کے پتے آپس میں جب ٹکراتے آواز اللہ اللہ، ان کے اندر اس قدر اللہ اتر چکا تھا، اللہ کا ذکر اتر چکا تھا کہ اگر چٹکنی بھی لگاتے نا تو کہتی ہے اللہ۔ تو یہ ہے وہ کیفیت، جب اندر سے آنکھ روشن ہو تو ہر سو نظری آوے تو میرا رب ہر طرف نظر آتا ہے۔ شعر نمبر 35 پڑھتے ہیں جی، جو کتاب کے اندر 772 کے نمبر پر درج ہے۔ بن بتوں جو ہر جا وسدا، بن بتوں جو ہر جا وسدا، اس تو کوئی بت نہ خالی، ہر کسے وچ حاضر ناظر رہندا، عام ہوئے یا عالی۔ بن بتوں، بت کہتے ہیں وجود کو، یہاں توجہ حاصل رکھنی ہے، بت وہ دوسرا نہیں ہے جو معاذ اللہ مشرکیت میں آتا ہے، جو مشرک لوگ استعمال کرتے ہیں، جس کی پوجا کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ بت انسان کے وجود کی بات ہو رہی ہے۔ بن بغیر بتوں وجود جو ہر جا وسدا، جو ہر جگہ موجود ہے، اس تو کوئی بت نہ خالی، وہ ہر جگہ رہتا ہے اور کوئی بت، کوئی وجود اس سے خالی ہے ہی نہیں۔ ہر کسے وچ حاضر ناظر، ہر کسے وچ حاضر ناظر رہندا، ہر ایک کے اندر موجود بھی ہے اور نظر بھی آتا ہے۔ حاضر کہتے ہیں موجود، اور ناظر جسے ناظریت آ جائے، جسے دیکھا جا سکے۔ ہر کسے وچ حاضر ناظر، حاضر موجود ہے، رہندا عام ہوئے یا عالی، کوئی عام ہو تب بھی اور کوئی مقدس اعلیٰ ہو اس میں بھی نظر آتا ہے۔ بن بتوں جو ہر جا وسدا، وہ وجود سے پاک ہے میرا خدا، میرا رب وجود سے پاک ہے، اس کا وجود ہے ہی نہیں، اور ہر جا وسدا، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس تو کوئی بت نہ خالی، کوئی بھی جسم اس سے خالی نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ جب ایک شخص کا انتقال ہوا تو سٹیم جون نامی ایک انگریز نے، ایک یہودی نے، سٹیم جون نے ایک مردہ شخص کو جب پایا تو اس نے کہا میری اپنی زندگی کی سارے تجربات گزرے ہیں، میں نے سارے تجربات کیے ہیں، اب میں نے اپنے آپ کو گزشتہ 15 سال سے اس ایکسپیریمنٹ کے لیے، اس تجربے کے لیے تیار کیے رکھا کہ میں جب کسی شخص کی موت دیکھوں گا تو میں اس پر ایک ایکسپیریمنٹ کروں گا کہ ایسی کیا چیز ہے جو اس کے وجود سے نکل گئی ہے اور یہ تو ہم سے گر گیا۔ ہاتھ پورے ہیں، پاؤں اپنی جگہ ہیں، جسم کا ایک ایک حصہ اپنی جگہ ہے، آنکھیں اپنی جگہ ہیں، کان ہے، منہ ہے، زبان ہے، دانت ہیں، نتنے ہیں، بال ہیں، گردن ہے،
پیٹھ ہے، کلائیاں ہیں، کونیاں ہیں، گھٹنے ہیں، ٹکنے ہیں، انگلیاں ہیں. ایسی کون سی چیز ہے جو اس سے نکل گئی ہے؟ ہائے 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 ہائے، جو اس سے نکل گئی ہے اور یہ مر گیا ہے. بڑا اس نے ایکسپیریمنٹ کیا، اسے کچھ نہ ملا. اور اپنی کتاب میں لکھتا ہے آئی ایم ٹرائنگ ویری ہارڈ ٹو نوئنگ اباؤٹ دا آل گراؤنڈ ریئلٹیز آف باڈی ان وچ دیٹ دا گریٹ سپریم پاور the great supreme power, Lord of the universe, is present in the body of the person when he go away in the body dead down. کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں، اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ انسان کے جسم سے کسی بڑی قوت کو نکالا گیا ہے، کسی بڑی چیز کو نکالا گیا ہے، جس کے نکلنے کے بعد یہ جسم بے حس ہو گیا ہے اور اس پر موت یا زوال مرتب ہو گیا. وہ پھر بھی باز نہ آیا. اس نے پھر مسلمانوں کے قبرستان کو چیز کیا، مسلمانوں کے قبرستان کا جائزہ لیا. بھئی ہندو تو جلا دیتے ہیں لیکن مسلمان دفن کرتے ہیں. تو نے کہا یہ پتہ نہیں جسم میں کیڑے کہاں سے آ گئے، یہ کیا معاملہ تھا؟ کل تک تو نہیں تھے، 2 دن پہلے نہ تھے، 5 دن پہلے نہ تھے. ایسا جسم سے کیا نکلا کہ جسم خراب ہونا شروع ہوا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ جسم خراب ہونا شروع ہو گیا. آخر کار وہ لکھتا ہے ایٹ لاسٹ آئی ایم فالس my all details, my all experiment, I'm not achieve my goal. کہتا ہے کہ وہ میں ناکام ہو گیا لوگوں، میں نہیں پا سکا اس راز کو جس راز کے لیے میں نے جدوجہد کی تھی. تو کیا تھا؟ یہ ہر بت میں شامل ہے، یہ ہر بت میں میرے رب کا حلول ہے، ہر بت میں میرا خدا موجود ہے. اور جب اس بت میں ہے وجود سے پاک، اس کا وجود ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے. میری آواز تو تک پہنچا رہا ہے خدا، پھولوں میں خوشبو ڈال رہا ہے خدا، پانیوں سے پیاس بجھا رہا ہے خدا، نیند میں کے لیے کالی رات کی چادر اوڑھ رہا ہے خدا، چمکتا دھمکتا سورج آسمان کی چھاتیوں پہ گاڑنے والا میرا خدا، ستاروں کو روشنی دینے والا میرا خدا، چرند پرند درند کو رزق دینے والا میرا خدا، ہر ایک کی خبر رکھنے والا میرا خدا. تو یہ ہر بت میں موجود ہے، ہر بت میں اس کا حلول ہے، ہر وجود میں یہ شامل ہے، ہر کسی وچ حاضر ناظر. یہ حاضر ناظر کا فلسفہ سمجھ لو. لوگ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ حاضر ناظر کیسے ہیں. سنو، ایک ہوتا ہے حاضر، ایک ہوتا ہے ناظر. دیکھو جی، اگر باہر ذوالقرنین صاحب یہاں سے گزرے، آپ کی والدہ ماجدہ گزرے، ہم اندر بیٹھے درس پڑھ رہے ہیں، یا کوئی اور ساتھی باہر سے گزرے، ہم درس پڑھ رہے ہیں، ہماری آواز ان تک جا رہی ہے، تو انہیں پتہ ہے کہ اندر کوئی حاضر ہے. کیا جی؟ اندر کوئی حاضر ہے، تبھی تو آواز آ رہی ہے. 3 گھنٹے پہلے نہیں، جب رات کالی تھی، ابھی اب فجر کی نماز گزر چکی ہے اور اندر سے آواز آ رہی ہے، تو یہ کیا کیفیت ہے؟ حاضر کی. اب دروازہ کھول کے جب دیکھیں گے تو ہم آگے بیٹھے پڑھ رہے ہیں، تو یہ کیفیت ناظر کی ہے. اب رب حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے. اب یہ دیکھنے والی بات ہے، رب حاضر کیسے اور ناظر کیسے. وہی مثال دوں گا جو پیچھے دی ابھی، کہ بندہ بات کر رہا ہے، سائیں دل فقیر آپ سے بات کر رہا ہے، تو میرا رب حاضر ہے، میرا رب حاضر ہے. اور جب وجود سے میری روح نکل جائے گی، پرواز کر جائے گی، میرے خدا کا میرے وجود سے حلول ختم ہو جائے گا، تو پھر ناظر ہو جائے گا. یہ بندہ تو حرکت بھی نہیں کر سکتا، یہ بندہ تو ہل بھی نہیں سکتا. تو رب دونوں شکلوں میں نظر آ رہا ہے. اور ایک مثال لیتے ہیں، ایک مثال اور لیتے ہیں. آپ کسی باغ کی سیر کریں، کسی باغ کی سیر کریں، آپ وہاں سے کسی درخت کا پتا توڑ لیں، پتا توڑ لیں، اور پتا توڑ کے پھینکنا نہیں ہے، اسی درخت کے ساتھ کسی جگہ بنا کر، یا کسی دھاگے سے، کسی شاپر سے اس کو اس کے ساتھ ہی رکھ دیں. آپ دیکھیں گے دوسرے دن اس پتے کی رنگت جو ٹوٹ چکا ہے، اس کی رنگت بدل چکی ہے، اور جو ساتھ جڑا ہے اس کی رنگت ویسی ہے جیسے اس کی تھی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب آپ نے پتوں کو دیکھا، درخت کو دیکھا، پودے کو دیکھا، یہ میرے رب کی حالت حاضر بھی تھی، ناظر بھی تھی. اب پھر جب پتا اس کے ساتھ ٹوٹ کے ختم ہو گیا، تو یہ بھی میرے رب کی حالت ناظر بھی ہے اور حالت حاضر بھی ہے. کیسے کہ حاضر تو ہے لیکن اس میں زندگی نہیں ہے، یہ مرجھا گیا ہے. اگر ایسے ہی بات تھی
تو ہم نے اسے وہیں رکھا جہاں پر اس درخت کے ساتھ جڑا ہوا تھا، لیکن کیونکہ اس چیز سے اس کا تعلق توڑ دیا گیا جو اس کو قوت اور زندگی دے رہا تھا، لہذا پتے کا رنگ بدل گیا، تو پتا جو ہے لہلہا رہا ہے وہ بھی حاضر ناظر ہے، جو پتا مرجھا گیا وہ بھی حاضر ناظر ہے۔ یہ رب کی ذات ہے، اور اب رب کی ذات کے ساتھ جڑ کر اگر ہم ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو یہ حاضر ناظر کے بارے میں ہم بات کریں گے تبھی جب ہمارا چیپٹر نعت کا شروع ہوگا۔ پھر میں آپ کو انشاءاللہ خوبصورت مثال دوں گا ہر کسی وچ حاضر ناظر۔ لو جی اب آگے چلتے ہیں ہم شعر نمبر 36 ہے، اور کتاب کے اندر شعر کا نمبر ہے 778۔ یہاں کتاب جو کرتاس دل لکھی جا رہی ہے اس میں اس کا نمبر ہے 36 اور کتاب کے اندر اس کا نمبر ہے وہ جو خالد صاحب نے اس کے اندر ترمیم کے بعد اس کو درست کیا وہ 778 ہے۔ یہ بھی ماسد اللہ شعر ہے۔ الف لام میم، الف لام میم وچ رمز انوکھی سمجھن اپنا والے، ہائے 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 کیا شعر ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ الف لام وچ رمز انوکھی سمجھن اکلاں والے، رمز کوی دی نہ کچھ جانن، رمز کوی دی نہ کچھ جانن بریاں نیتاں والے، رمز کوی دی نہ کچھ جانن بریاں نیتاں والے۔ الف لام میم تو آپ کو پتہ ہے سورہ بقرہ کا ابتدا ہے۔ رمز راز، الف لام کے اندر میم کے اندر بہت بڑا راز ہے، انوکھی بات ہے، سمجھن سمجھ جائیں عقلاں والے، عقل والے جو ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں۔ رمز قوی دی، رمز راز قوی، یہ رب کا ایک صفاتی نام ہے، یا قوی ہو یا رزاق ہو یا مجید ہو یا مجیب ہو یا قہار ہو یا جبار ہو، یہ رب کے صفاتی نام میں سے ایک نام یہاں لیا گیا قوی۔ قوی کے معنی ہے طاقت، قوت، زور، اور قوی یہ وہ رب کی کیفیت ہے جو بہت زور میں ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم پاور ہے، یہ سپریم پاور ہے قوی، رب کی ذات کی تعریف ہو رہی ہے، بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے۔ نہ کچھ جانن، نہ سمجھ سکیں بریاں نیتاں والے، جن کی نیت ہی بری ہے، جن کی نیت ہی بری ہے وہ اس راز کو نہیں سمجھ سکتے۔ الف لام وچ رمز انوکھی سمجھن عقلاں والے، او ہو تمہارے منہ کے آگے قرآن پاک ہے، تم قرآن پاک کو سورہ بقرہ کو شروع کرتے ہو، تمہارے پاس نہیں ٹائم کہ تم باغوں میں جا سکو، تم مصروف ہو، تمہارے پاس نہیں ٹائم کہ تم دنیا کی رہل پہل چہت قدمیوں کو دیکھ سکو، تو تم اپنے کمرے میں بیٹھ جاؤ، قرآن پاک اٹھا لو، قرآن پاک کھولو، چوم کے کھولو اور اللہ کا نام لے کر شروع کرو۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تم جب آؤ گے نا الف لام میم پہ، لو تمہیں تمہارا خدا دکھائی دے رہا ہے، تمہیں تمہارا خدا دکھائی دے رہا ہے۔ دیکھو جی اگر میرے پاس آپ کا فون نمبر نہیں ہے تو میں آپ سے رابطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اپنا فون نمبر دیا ہوا ہے، الف لام میم، حروف مقطعات جتنے بھی ہیں نا، حروف مقطعات قرآن پاک کے اندر ہا میم، یہ جتنے نا یہ کوڈ ورڈنگ ہے میرے رب کی۔ تو الف لام میم میں ہم اپنے خدا کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے خدا کو پاتے ہیں، ہمیں اپنے خدا کی ذات ملتی ہے۔ کچھ لوگوں نے الف لام میم کو علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کہا، کچھ نے علم نشرح لک صدرک کہا، اپنے اپنی طور پر سب نے تشریح کی، لیکن جو تشریح میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اس کی کیا بات ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات پاک ہے وہ پوری کی پوری ذات، پوری کی پوری ہستی الف لام میم کی ترجمانی کر رہی ہے، الف لام میم ہی دکھایا جا رہا ہے۔ پوری زندگی میرے حضور کی الف لام میم ہی رہی، اور جو حضور کے صحابہ کرام تھے، جو حضور سے محبت کرنے والے تھے، حضور کی محبت میں رہنے والے تھے، جو زمانہ گزرنے کے بعد آج بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، یہ الف لام میم کی رمز ان کو سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ اس رمز کے اندر اللہ بھی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، بولے آمین۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، بولے آمین۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ الف لام میم کا میں نے اپنے ذہن میں ایک تجربہ کیا ہے، میرا اپنا ذہن ہے، کوئی بندہ اس میری بات پر فتویٰ نہ لگائے،
میری بات میں خرابی ہو سکتی ہے، میرے ذہن میں خرابی ہو سکتی ہے، لیکن میرا جو وجدان ہے، جو میرا ایک محبت کا انداز ہے، وہ ایک الگ ہے۔ میں نے الف لام میم کو جو ترجمہ میں نے سمجھا ہے، جو میں نے الف لام میم کا ترجمہ سمجھا ہے، وہ یہ سمجھا ہے کہ الف سے اللہ، الف سے اللہ، لام سے لا نہیں، اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، مجھ پر کوئی فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجھے دیکھنا ہے، میری تحریر کو پڑھنا ہے، تو مجھے اس طرح مثال سمجھ لیجیے اس بیوقوف کی طرح جسے کچھ بھی نہیں پتا۔ تاریخ آپ پڑھ لیجئے، وہ جو شخص کہتا میرے اللہ تو مجھے ملے میں تیری ٹانگیں دباؤں، تو مجھے ملے میں تیری انگلیوں کو دباؤں، تو مجھے ملے میں تیرے بالوں میں کنگھی کروں، تو مجھے ملے میں تیرے کندھوں پر سے وزن دبا کر تیرے کندھوں کا وزن اٹھاؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام غصہ کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا تو نے اسے کیوں ڈانٹا ہے؟ اس کا پیار کرنے کا اپنا انداز ہے، وہ اپنے انداز سے مجھ سے پیار کرتا ہے، تو دل فقیر کا بھی اپنا انداز ہے پیار کرنے کا۔ آئیں سمجھ لیں، اگر میری بات آپ کو اچھی لگے تو قبول کر لیں، نہ اچھی لگے تو مجھے معاف فرما دیں، آپ بھی معاف فرما دیں، میرا سونا رب بھی معاف فرما دے۔ میں قرآن کے اندر تبدیلی نہیں کر رہا، میرا اپنا ایک وجدان ہے، میری ایک اپنی محبت ہے۔ کسی میرے جیسے نالائق بندے سے کسی بندے نے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ حضرت ابو ہریرہ کو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ میرے جیسا نالائق انسان، میرے جیسا نالائق انسان جو اللہ کے ولیوں کی جوتیوں کے قابل بھی نہیں ہے، اگر اللہ کے ولی اپنی جوتیاں ایسے جھاڑے نا تو میرے جیسے کتنے مٹی کے ذرے نیچے گرے، میرا شمار ان مٹی کے ذروں میں بھی نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا بتاؤ دینیا، نام تھا دینا اس کا، اور دینیا بتا تو روز درس میں آ جاتا ہے، روز درس سننے کے لیے آ جاتا ہے، اور دینیا محمد دین نام تھا ان کا، اور دینیا تو مجھے بتا ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کیوں کہتے تھے؟ ان کا اپنا انداز تھا، ان کی اپنی محبت تھی۔ کہا جی آپ نے پوچھا کہ حضرت ابو ہریرہ کو ہریرہ کیوں کہتے تھے؟ حضور میرا وجدان کہتا ہے کہ وہ ہر ویلے حضور کے ساتھ رہتے تھے، تبھی ان کو ہریرہ کہتے تھے، اپنا انداز تھا۔ کہتے ہریرہ کو ہر ویلے ساتھ، ہر ویلے کو ہریرہ بنا دیا، تو ان کا اپنا انداز تھا، ان کی اپنی محبت تھی، ان کا اپنا پیار تھا۔ الف اللہ، الف اللہ، لام نہیں، میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ محمد کے بغیر نامکمل ہے، اللہ محمد کے بغیر مکمل ہے، یعنی اللہ نہیں ہے محمد کے بغیر۔ الف لام میم کا یہ فقیر ترجمہ کر رہا ہے۔ اتنا زمانوں سے، آج میری عمر 50 کے قریب ہے، پوری زندگی میری گزر گئی، لڑک پن گزرا، جوانی گزری، اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اب آ کے میں یہ تشریح آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے سمجھا، جو میں نے اندازہ لگایا کہ الف اللہ، لام نہیں، میم محمد، یعنی اللہ جو اللہ ہے نا، اللہ، اب یہ جو 3 حروف ہے یہ شرک کی نفی بھی کر رہے ہیں۔ الف اللہ، لا نہیں، میم محمد، اللہ محمد کے بغیر نہیں۔ اور اگر اس طرح پڑھیں تو محمد، میم لام الف، محمد بھی نہیں اللہ کے سوا ہے، محمد بھی نہیں اللہ کے بغیر، کیونکہ جہاں جہاں میرے رب کی کبریائی ہے وہاں میرے نبی کی مصطفائی ہے۔ جہاں جہاں رب ہے، اب رب اپنے نبی کو خود سے خود جدا نہیں کر رہا، جب اللہ خود اپنے نبی کو خود سے جدا نہیں کر رہا تو کسی کی کیا مجال ہے، کسی کی کیا جرأت ہے کہ وہ جدا کرے؟ اللہ نے ہر جگہ پر اپنے نبی کو اپنے ساتھ رکھا۔ الف وہ لفظ ہے جس کے ساتھ کوئی لفظ نہیں جڑتا، اگر جڑتا ہے اللہ کو پرابلم تو آپ ٹیک لگا لیجیے، پرابلم ٹیک لگا لیجیے، 10 طویل ہو گیا نا، جیسے آپ اسی ویسے بیٹھے۔ تو الف لام میم کچھ رمز انوکھی، یعنی یہ راز ہے، انوکھا راز ہے۔ سمجھن عقلاں والے، میں کدھر عقل والا، میں تو بڑا نالیک سا آدمی ہوں، میں تو بڑا بیوقوف سا آدمی ہوں، میری کیا ضرورت ہے؟ لیکن میرا ایک اپنا انداز ہے محبت کرنے کا، تو میں نے الف لام میم کو اس طرح بنایا ہے کہ اللہ محمد کے بغیر کچھ نہیں، اور محمد اللہ کے بغیر کچھ نہیں۔ لفظ درمیان میں لا آیا ہے، یہ کلمے کا سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ہے، راہ سنو بچے، اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ اللہ کی ذات ہے، اور محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ الف لام میم میرے نظریے کے مطابق، میرے وجدان کے متعلق یہ الف لام میم کلمہ ہے جسے پڑھ کر لوگ دارہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الف لام میم، الف آ گیا اللہ،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اس میں ایک رمز، ایک راز بڑا انوکھا ہے۔ سمجھن عقلاں والے جنہیں اللہ نے عقل دی ہے وہ سمجھتے ہیں۔ رمز کبھی دی نہ کچھ جانن، جو رمز ہے نا راز کبھی کا، کبھی اللہ کا نام ہے۔ اللہ کی جو رمز ہے، اللہ کی ذات کا جو راز ہے، نہ کچھ جانن، کوئی علم نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی ہوش نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے۔ بریاں نیتاں والے جن کی نیتیں بری ہیں وہ اس راز کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ خان کا تعلق کفار مکہ مشرکین مکہ کے ساتھ ہو یا جو صرف نام کے مسلمان ہوں، وہ بری نیتوں والے اس راز کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ میں کہتا ہوں پورے کا پورا قرآن پاک میرے مصطفیٰ کریم کی شان ہے۔ پورے کا پورا قرآن کو دیکھو، جہاں پر مصطفیٰ کریم کی شان ہے وہاں پر میرے رب کا بھی ذکر ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ رب کا ذکر الگ ہو اور مصطفیٰ کا ذکر الگ ہو۔ ساری زندگی پڑھتے رہے لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ، جب تک محمد رسول اللہ نہیں پڑھیں گے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آس جے جوڑیں تو رب نو لوڑیں او ملسی ترت جہانا۔ آس جے جوڑیں تو رب نو لوڑیں او ملسی ترت جہانا، جس دا کل وچ خلقت ڈیرا، تینو ملسی کل مقامہ۔ آس جے جوڑے، اگر تیرے اندر امید لگ جائے، تجھے آس لگ جائے، تیرا ذہن بن جائے، تیرا دل چاہے تو رب نو لوڑے، تو رب کو تلاش کرے۔ ایک وقت ہوتا ہے بندہ رب کو تلاش کرتا ہے جب بندہ بے بس ہو جاتا ہے۔ اور ملسی ترت جہانا، وہ تجھے فوراً مل جائے گا، وہ تجھے فوراً مل جائے گا، دیر ہی نہیں لگے گی۔ تیرا رب تجھے جھٹپٹ مل جائے گا، تیری سوچ بھی نہیں ہے کہ تجھے اتنی مشقت کرنی پڑے گی۔ آس جو جوڑے، اگر تیری آس جڑ جائے، تیرا دل لگ جائے اس کے ساتھ، تیری محبت ہو جائے اس کے ساتھ، تیرا پیار ہو جائے اس کے ساتھ، اگر تو اس کو پانے کی خواہش اپنے اندر پیدا کرے، تیرے اندر جستجو ایمانی پیدا ہو جائے، تو رب نو لوڑے اور تو پھر اس کیفیت میں رہ کر رب کو تلاش کرے۔ او ملسی ترت جہانا، وہ تمہیں فوراً ملے گا، وہ تمہیں فوراً ملے گا، وہ تمہیں فوراً ملے گا، وہ تمہیں فوراً ملے گا۔ جس دا کل وچ خلقت ڈیرا، جس کا کل کائنات کے اندر ڈیرا ہے، تینو ملسی کل مقامہ، وہ تجھے ہر جگہ ملے گا، وہ تجھے ہر جگہ ملے گا، وہ تجھے ہر جگہ ملے گا۔ میں تمہیں بچپن کا اپنا ایک واقعہ سنانے لگا ہوں، اور مجھے ابھی تک اپنی والدہ کی مار یاد ہے۔ مار تب پڑی تھی، آپ کی دادی صاحبہ کی مار تب پڑی تھی، اور لگتا ہے یہ واقعہ کل کا ہے، آج کا ہے، ابھی کا ہے، اسی وقت کا ہے۔ اور وہ بات مجھے سمجھ اب آئی ہے جب میں بوڑھا ہو گیا، وہ بات مجھے اب سمجھ آئی ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے سے اسکول سے واپس آئے تو غربت تھی بیٹا، اب تو اللہ کا کرم ہے، کافی آپ لوگوں پر اللہ کا کرم ہے، دولت کی رہل پہل ہے، تو بڑی غربت تھی، بڑی غریبی تھی۔ تو اس زمانے میں نا شکر کے لڈو بنتے تھے، شکر کے لڈو بنتے تھے۔ تو میری والدہ ماجدہ نے، آپ کی دادی صاحبہ نے، میری والدہ نے، تو وہ لڈو ایک جگہ اونچی جگہ رکھے ہوئے تھے۔ ہم بڑے تین تھے، دو بھائی اور بہن، وہ اڈیال اور خسارے والی۔ تو میں ان کا لیڈر تھا، جو چیز نکالنی ہوتی، جو کچھ دینا ہوتا، میں کھڑپینچ تھا، میں نے نکال کے دینی ہے۔ میں بڑی مشکل سے، اس زمانے میں یہ آج کل تو شیلف ہے، بڑی مشکل سے وہ پھٹیاں رکھ کے بڑی مشکلوں سے اونچے مقام پر وہ چولہا وغیرہ اور رکھا ہوتا تھا۔ تو وہ اس وقت مار مجھے اب کام آئی ہے، تو میں بڑی مشکل سے پاؤں رکھ کر اس کے اوپر چڑھا، تو کیونکہ پھٹے کچے تھے، پکے تو تھے ہی نہیں، تو وہ ڈولنا شروع ہو گئے۔ اللہ ایمان دے میرے دادا سائیں کو، وہ بھی تھے، والد صاحب بھی تھے، اب تو سارے چلے گئے، اب کوئی بھی نہیں میرے پاس، اب میں اکیلا رہ گیا۔ تو میں نے لڈوؤں کے اس شوق میں ایک ڈبے کو ہاتھ ڈالا، تو اتنی دیر میں مجھے قدموں کی آواز آئی، اور میں ڈر گیا کہ شاید امی والدہ آ گئی ہیں۔ تو میں نے پھر ڈبے کو کھینچ کے نا ایسے کھینچ کے نکالا، بھی نکالو اپنی جان تو بچاؤ۔ تو جب میں نے اسے کھینچا نا، تو اس کھینچنے کے دوران نا ڈبہ میرے ہاتھ سے اتنے زور جھٹکے سے، کیونکہ میں گرا بھی، میرے پاؤں وہاں سے تھیڑ گئے۔ تو جب میں وہاں سے گرا تو میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کے ڈبے کو کھینچا، ایسے ڈبہ ایسے پیچھے گیا،
2-3 कमरे थे हमारे घर के, उस डब्बे के अंदर लड्डू तो नहीं थे, अजवाइन थी। क्या था जी? अजवाइन थी। वो सब बीमार होते थे, दवाइयाँ नहीं लेते थे, हमारी वालदा वही ऐसे कस के खा पका माँ पानी पीजिए, हम ठीक हो जाया करते हैं पेट के दर्द के लिए। वो जो अजवाइन थे ना, वो सारे घर में फैल गई। और फिर जो मेरे साथ हुआ, मैं वो कैमरे के सामने नहीं बताऊंगा, ये मामला हुआ। फिर आप यकीन करें, कितने दिनों तक मुझे बात बार बार सुनने को मिलती थी, तूने क्या किया? जब झाड़ू देते हैं जगह जगह से अजवाइन निकलती है। ओहो, मुझे वाक़या याद आ गया। फिर मैंने उस वाक़े को ज़हन में रखा, फिर ये अशार किए, फिर मैंने इस शेर को उस चीज़ में परो के रखा। फिर मैंने कहा, आस जो जोड़े तू रब नो लोड़े ओ मिलसी तुरत जहाना, कि मैंने देखा, मैंने चाहा तो नहीं था, लेकिन मैंने देखा, महीना 1.5 महीना मैं जलील होता रहा घर वालों से कि देख ये भी अजवाइन निकल रही है। वो भाई कितनी अजवाइन गिरा दी मैंने, कोई बोरियां गिरा दी, तोड़े गिरा दिए, ट्रक उंडेल दिया। कितने दिनों तक वहाँ से अजवाइन निकलती, तल बिस्तर के अंदर से, उसके बाद चादरों के अंदर से, कपड़ों के अंदर से। तो मैंने कहा यार देखो, मैंने शेर जब लिखा मैंने कहा देखो, अब अगर बंदा, मैं तो वालदा की मार से डरा हुआ था और मुझे घर बड़ा शिद्दत से याद आता था, जब मैं घर आता था मैंने कहा अजवाइन मिलेगी फिर बेइज्जती होगी। तो जब मैंने एक जहन में ख्याल रखा, एक ख्याल से घर में जाता और खेल के फारग होता तो अजवाइन लाजमी मिलती। वो तो बात की बात है, कितना सा मुझे तो उन्होंने छेड़ ही बना ली, अजवाइन निकले। तो बात समझ अब आई है जब बुढ़ा हो गया हूँ कि देखो खुदा की ज़ात तो हर जगह मौजूद है। अगर आपकी ज़ात मौजूद हो तो आपको हर जगह से मिलेगा, हर जहान से मिलेगा, हर मकाम से मिलेगा। वो मिलसी तुरत जहाना, वो फ़ौरन मिल जाएगा। अगर उसकी जो तुमने की हुई है तो तुम्हें फ़ौरन मिल जाएगा। जिसदा कुल विच खलकत डेरा, जो कुल कायनात का मरकज है, जो उसका कुल कायनात में डेरा है, तेनों मिलसी कुल मकामा, तुझे हर जगह मिलेगा, तुझे हर जगह मिलेगा, तू हर जगह उसको पाएगा। आखिरी शेर है जी, शेर नंबर 38 है और किताब के अंदर शेर का नंबर है पूरा 900। हमारे मोहतरम सूफ़ी खालिद साहब ने लिखे, बड़ी मेहनत शाखा से, बड़ी मशक्क़त से ये अशार की तरतीब दी। तो 2014 से लेकर आज तक ये किताब की तरतीब भी होती रही, अब तक किताब अपनी असल शक्ल में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार। तो 38 नंबर शेर है और किताब के अंदर शेर का नंबर है 900। रब हकूमत कुल ते करदा ते जो चावे सो जाने। रब हकूमत कुल ते करदा जो चावे सो जाने, रोज़े मैशर करम करसी जेड़ा अर्ज नबी दी आने। रब हुकूमत कुल ते करदा, रब की हुकूमत हर जगह है, जो चावे सो जाने। जो वो करता है वो अपनी मर्जी करता है, वो जानता है कि उसे क्या करना है। रोज़े मैशर करम करसी, और रोज़े क़यामत तो तुम पर करम करेगा, तुम पर मेहरबानी करेगा। किस पर? जेड़ा अर्ज नबी दी आने। आने लफ्ज़ जो है ना, ये पंजाबी ज़ुबान का है, लेकर आना, ब्रिंग्स विद, अलॉन्ग विद, किस जो लेकर आए, जो अल्लाह के नबी की जो अर्ज अल्लाह के नबी ने की थी ना अपनी उम्मत के लिए, वो साथ लेकर आए। रब हुकूमत कुल ते करदा, रब की हुकूमत हर जगह मौजूद है, हर जगह उसकी हुकूमत है। जो चाहे सो जाने, वो वही करता है जो वो चाहता है, जो वो जानता है। वो किसी के मशवरे का मोहताज नहीं है कि फरिश्तों से मशवरा ले लिया या नहीं, वो अपनी मर्जी का मालिक है। उसकी मर्जी है कब सर्दियाँ आनी है, उसकी मर्जी है कब गर्मियाँ आनी है, उसकी मर्जी है रात कितनी लंबी करनी है, उसकी मर्जी है दिन कितना लंबा करना है, उसकी मर्जी है बारिशें कब बरसानी है, उसकी मर्जी है ज़मीन को ज़रखेज़ कितना बनाना है, उसकी मर्जी है माओ के पेटों में बच्चे हैं या बेटियां हैं, उसकी मर्जी है किसने क्या कमाना है, उसकी मर्जी है किसका क्या नसीब है, उसकी मर्जी है किसने ज़िंदगी का ताना बाना कैसे जोड़ना है। वो किसी से मशवरा नहीं लेता, वो कहता है कौन हो जा फयकून, फिर हो जाता है। वो किसी से मशवरा नहीं लेता, वो अपनी बात बताता है, अपना हुक्म सादर करता है। रोज़े मैशर करम करसी, जब इतनी बड़ी ताकत वाला है, इतनी बड़ी कुव्वत वाला है, तो उसके करम की क्या इंतहा होगी, उसके करम की शान क्या होगी। जड़ा अर्ज नबी दी आने, वो फ़ौरन उस बंदे की बात को सुन लेगा, उस बंदे की मोहब्बत को अपना लेगा, उस पर रहम करेगा जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेकर आएगा। लोग कहते हैं ना वसीले दी के लोड़े,
کیا پڑی ہے وسیلہ رکھنے کی ہیں؟ تو وسیلہ ہر قدم پر موضوع نہیں ہے وسیلے کے متعلق، نہیں تو کتنے گھنٹوں میں سے بات کر سکتا ہوں قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ تو روزے محشر کرم و کرسی، یاد رکھنا بندے گھبرا مت، گھبرا مت، روزے قیامت تجھ پر کرم کرے گا، تجھ پر رحم کرے گا۔ کس پہ رحم کرے گا؟ ہر کسی پہ نہیں کرے گا۔ کس پہ کرے گا؟ جڑا عرض نبی دی آنے، جڑا عرض نبی دی آنے، جو سفارش لے کر آئے، جو سفارش لے کر آئے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی بات کو میرا رب سنے گا۔ تو سبق کے اندر طول ہوتی جا رہی ہے، مجھے مزہ بڑا آ رہا ہے، تو اس بات کو ادھر روکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا درس۔ اللہ اپنے کرم کے صدقے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے ذہن کو کشادگیاں عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، واخر الحمد للہ رب العالمین۔